بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان الحمدللہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب تبصرۃ لأولی الالباب والصلاة والسلام علی محبوب رب الارباب وعلی آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والصواب قال اللہ تبارک و تعالی فی شان آل حبیبہ و اہل بیت رسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم سب سامنے آ جائیں قریب آ جائیں بلند آواز سے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکاں سید الانس والجاں تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا شفیع روز جزا صاحب صدر علم نشرح ذو اللسان ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا رازدار فاوحا الی عبدہ ما اوحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی کرام، چونکہ محرم الحرام شریف کا ماہ مقدس گزر رہا ہے، تو اس ماہ مقدس میں
جو سب سے بڑا اسلام کی تاریخ میں سانحہ پیش آیا وہ ہے میدان کربلا کا، جس میں نواسۂ رسول کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کے رفقا سمیت شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کربلا بیان کرنے کے لیے ہمت، حوصلہ، جرت ہونی چاہیے، جو میرے اندر ذرا بھی کوئی نہیں۔ تو واقعہ کربلا میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ سب کے سامنے بیٹھ کے بیان کروں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو چونکہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کے حوالے سے میں نے خراج تحسین پیش کیا تھا، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع یہ ہے طہارت اہل بیت۔ اہل بیت کی طہارت، اہل بیت کی پاکیزگی، اہل بیت کا گناہوں سے، عیبوں سے، غلطیوں سے محفوظ رہنا، اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں ان پر اترنا۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں شریعت کہتی ہے طہارت ہونی چاہیے۔ بے غسلہ ہے تو غسل کرے، بے وضو ہے تو وضو کرے، اور کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی، یہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی طہارت کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طہارت ہے ہماری، آپ کی، بندوں کی، امتیوں کی، اور ایک طہارت ہے آل اطہار مصطفیٰ کی۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ہماری طہارت یہ ہے غسل کر لو، وضو کر لو، اچھے کپڑے پاک پہن لو، پاک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز کی شرط پوری ہو گئی۔ اور اہل بیت کی طہارت کیا ہے، کیسی ہے، اور اس کی عظمت کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو سورہ رحمان کی 3 آیات سننی پڑیں گی۔ 27واں پارہ سورۃ الرحمان، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان۔ آپ نے ذرا لہجہ دیکھنا میرا، کس زاویے میں اور کس خوبصورتی میں یہ آیات اللہ بیان فرماتا ہے۔ یہاں سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بولیے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا، اور اللہ نعمتیں یاد دلوا کر پھر یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کون کون سی نعمت کو جھٹلانے لگو گے؟ تم جھٹلا کے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، میری نعمتیں پھر بھی پوری نہیں گن سکتے۔ اور تھوڑی محبت کا جملہ بولوں اگر توجہ ہو آپ کی، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے بھی ٹیل ہونا چاہیے، سننے کے لیے بھی ٹیل ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے۔ بے ذوقے کو تو شان اہل بیت سمجھ ہی نہیں آتی۔ انداز دیکھیں ذرا، جو نعمتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تم جھٹلانے بھی لگو تو پھر بھی گن نہیں سکتے۔ تو یہ تو حال ہے، جو جھٹلائے وہ نہیں گن سکتا، تو جو شکر ادا کرے اس پہ تو نعمتیں اور زیادہ کرے گا نا مولا، تو وہ کیسے گنتی میں آ سکتی ہیں؟ تو آپ سمجھیں اس آیت کو، مرج البحرین، اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے 2 دریا چلائے۔ ویسے بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی لغت میں بحر دریا کو کہا جاتا، کیونکہ سمندر چلتا نہیں، دریا چلتے ہیں۔ اور یہاں ماراجا کا جملہ ہے کہ چلائے، مارج البحرین،
وہ ذات ہے جس نے دو دریا چلائے، یلتقیان جو ملے ہوئے ہیں، جو ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے، پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا دوسرا پہلے سے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، مرج البحرین، دو دریا چلائے، یلتقیان جو ملے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا ملے ہوئے ہیں، پھر اگلی آیت میں کہا نہیں، درمیان میں پردہ بھی ہے، ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا دوسرا۔ پھر سنیں بات کو، 3 دفعہ بات دہرانا حضور کی سنت ہے۔ دو دریا چلائے اور وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا درمیان میں پردہ بھی ہے، برزخ ہے، ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا دوسرا پہلے سے نہیں مل سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی دریاؤں میں کون سی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ان دونوں دریاؤں میں جو برزخ ہے وہ کون سی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ایک دریا دوسرے دریا سے ملا ہوا ہے وہ کون سی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور اگلی آیت میں کمال ہی کر دیا، فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب دریا ملتے ہیں نا اس میں سے ایک لولو نکلتا ہے دوسرا مرجان نکلتا ہے، یہ موتی پیدا ہوتے ہیں ان میں سے۔ پھر آگے کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب ان موتیوں میں کیا نعمت ہے ہمارے لیے؟ تو میں آپ کو تفسیر سنانے لگا ہوں حضرت غوث پاک کی، تفسیر الجیلانی، حضرت سید عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، گھر کی بات گھر والا ہی بتا سکتا ہے، گھر کی بات کوئی گھر والا ہی بتا سکتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں سنو، مرج البحرین وہ ذات ہے جس نے دو دریا چلائے، ایک بحر ولایت ہے جس کو علی کہتے ہیں، دوسرا بحر طہارت ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، وہ برزخ کبریٰ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا جب دونوں ملتے ہیں ایک لولو نکلتا ہے ایک مرجان نکلتا ہے، لولو حسن کو کہتے ہیں، مرجان حسین کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں 5 تن پاک دے دیے، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 5 تن پاک مل گئے تمہیں کیا مل گئے بولیے؟ 5 تن پاک۔ 2 دریا چلائے، پھر آئیں ترجمے کی طرف، 2 دریا چلائے، بینہما برزخ، درمیان میں برزخ ہے۔ برزخ کا ایک معنی ہوتا ہے پردہ اور ایک معنی ہوتا ہے وسیلہ۔ ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دیوار ہے نا، دیوار کے اس طرف والی جو زمین ہے اور اس طرف والی جو زمین ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے یہ درمیان میں پردہ ہے، یہ برزخ ہے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے وسیلہ۔ برزخ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کو ملانے کا ذریعہ۔ میں ایک سادہ موٹی مثال دینے لگا ہوں دیسی طریقے میں۔ آپ نے ہنڈیا پکانی ہے، دودھ گرم کرنا ہے، پانی بوائل کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ ڈائریکٹ آگ پر پانی ڈالیں گے گرم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو پتیلی میں ہنڈیا میں ڈال کے رکھنا پڑے گا۔ وہ جو ہنڈیا ہوگی نا، ہنڈیا، توجہ کریں میری طرف، وہ جو ہنڈیا ہوگی وہ آگ میں اور پانی کے درمیان میں برزخ ہوگی، یعنی وہ وسیلہ ہوگا آگ کا اثر پانی تک پہنچانے کا۔ وہ جو ہنڈیا ہے ڈائریکٹ پانی آگ سے فیض نہیں لے سکتا، ڈائریکٹ آگ پانی کو نہیں لگ سکتی۔ ان دونوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے درمیان میں وسیلہ برزخ ہنڈیا کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کی شان میں، فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ ادھر اللہ سے ملے ہوئے اور ادھر مخلوق میں ملے ہوئے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل۔
خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. حضور برزخ کبریٰ ہیں خالق اور مخلوق میں. حرف مشدد جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں قاعدے وہ جانتے ہیں. جو تشدید والا حرف ہوتا ہے نا یہ ایک نہیں ہوتا، یہ 3 ہوتے ہیں. مثلا معلم یہ لفظ عربی کا، لام کے اوپر شد ہے. اب یہ لام جو ہے یہ مشدد ہے اور یہ برزخ ہے عین اور میم کے درمیان. عین اور میم کے درمیان. علمی بات سنیں، توجہ کریں، آپ کا اگلی بات انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سننے کا جو میں کہنے لگا ہوں. تشدید والا حروف 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف سے ملا کے، ایک دفعہ خود اپنی شان میں اپنی ذات میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک دفعہ اگلے دوسرے حرف سے ملانے کے لیے. یعنی مشدد حرف کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 شانیں ہوتی ہیں. ایک پہلے کے ساتھ، ایک اگلوں کے ساتھ، اور ایک اپنی. تو حرف مشدد، مشدد کا معنی برزخ، برزخ کا معنی مشدد. برزخ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے بھی ملا ہو. اپنے سے یہ دیوار ہے، اس سے اس طرف جو زمین ہے یہ اس کے ساتھ بھی ملی ہے، جو اس طرف زمین ہے یہ اس کے ساتھ بھی ملی ہے. اب سمجھے برزخ کا معنی کیا ہے. فرمایا برزخ وسیلہ کبریٰ کو کہتے ہیں. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. جس طرح پانی ڈائریکٹ آگ سے حصہ نہیں لے سکتا، آگ ڈائریکٹ پانی کو نہیں لگائی جا سکتی، دونوں کا تعلق بنانے کے لیے درمیان میں ہنڈیا کا وسیلہ چاہیے، وہ برزخ کبریٰ چاہیے. فرمایا لوگوں تمہاری اوقات نہیں، تم ڈائریکٹ رب سے وسیلہ، ڈائریکٹ رب سے فیض نہیں لے سکتے، رب ڈائریکٹ تمہیں فیض نہیں دیا کرتا. فرمایا درمیان میں برزخ کبریٰ محمد عربی کی ذات آ گئی ہے. جو مصطفیٰ سے ملے گا وہی اللہ سے فیض لے سکے گا. جو مصطفیٰ سے مل گیا اسے اللہ سے فیض مل گیا. اب سمجھے برزخ کو، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. برزخ کا معنی ہوتا ہے وسیلہ. اب آئیں اس آیت کی طرف. اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا چلائے، بینہما برزخ، دونوں کے ملنے کا درمیان میں وسیلہ بھی ہے. تھوڑا اونچی آواز سے بول سکتے ہیں. 2 دریا چلائے، ایک دریائے ولایت علی، ایک دریائے طہارت فاطمہ، دونوں دریاؤں کو ملایا. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان وسیلہ کبریٰ مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ فاطمہ ہوتی نہ علی ہوتا. فرمایا مصطفیٰ آئے، فاطمہ بھی آئی، علی بھی آیا. دونوں کو درمیان میں جو وسیلہ لگا وہ محمد عربی کی ذات ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے. علی مصطفیٰ کی جان ہے. یہ دونوں کا تعلق ہے آپس میں اس برزخ کبریٰ کے ساتھ. اب یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور تھوڑی علمی گفتگو تھوڑی سی مشکل تھی لیکن آپ نے توجہ فرمائی، آپ کی مہربانی. آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اب اگلی گفتگو آپ کے لیے آسان ہوگی. میرا موضوع ہے طہارت اہل بیت، اہل بیت کی پاکی، عزت و عصمت اور عظمت. ان آیات کا معنی ذہن میں رہے. اب سنیں اگلی آیت کو. میں 3-4 آیات پڑھ کے پھر اس موضوع کو اکٹھا جوڑوں گا، تعلق کو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی جوانوں کے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یعنی جنت کے بھی سردار ہوئے، جنت کے بھی سردار ہوئے نا. دیکھیں نا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور بدلے میں مومنوں کو جنت کا مالک بنا دیا. جنت دے دی مالک. خرید و فروخت کا اصول ہے، جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایک چیز کا مالک ایک ہو جاتا ہے، دوسری چیز کا مالک. آپ کسی سے کپڑا خریدنے جاؤ، کپڑے کا مالک ہے اسے آپ پیسے دو، پیسوں کا مالک وہ بندہ بن جائے گا، کپڑے کے مالک آپ بن جائیں گے، اب وہ آپ کا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے جنت بیچی ہے. ایمان والوں کو جنت ان کے جان اور مال خرید لیے. اب جان ہماری جانوں مالوں کا مالک ہوا اللہ، اور جنت کے مالک ہوئے ہم مومن. اور پھر اللہ رب العزت اب سمجھیں حدیث کو. حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت کے
لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں جنت کا مالک کیسے ہو گیا حسین؟ میں تھوڑی بڑی بات کرنے لگا ہوں، جنت کے مالکوں کے بھی سردار ہیں، جنت کے مالکوں کے بھی سردار حسن اور حسین ہیں۔ اب آئیں، جنت کے سردار ہوئے حسن اور حسین، اور جنت کتنی ہے، وسیع کتنی ہے، بڑی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے؟ سنیے، ایک بندہ کونسلر ہوتا ہے، ایک بندہ چیئرمین ہوتا ہے، ایک بندہ وزیر خزانہ ہوتا ہے، ایک بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب بتائیے ان سب میں سب سے بڑی پوسٹ کون سی ہے؟ جی وزیر اعظم کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی عہدے دار تو کونسلر بھی ہے، اس کی پوسٹ چھوٹی کیوں؟ تو آپ کہیں گے اس کے انڈر تھوڑا سا ایریا آتا ہے، چیئرمین کے انڈر ایک یونین کونسل ہوتی ہے، وزیر کے اندر ایک حلقہ ہوتا ہے، اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے یہ کل ملک کا سربراہ ہوتا ہے، سارے ملک کا سردار ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے۔ اور حسین کس کا سرپرست ہے؟ اب وہ زمین کتنی ہے، وہ ایریا کتنا ہے، وہ اتھارٹی کتنی ہے؟ آئیے میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اللہ فرماتا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ، جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ پہلا آسمان اس زمین سے بڑا ہے، دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بھی بڑا ہے، تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے بھی بڑا ہے، یوں چلتے چلتے 7 آسمان۔ اللہ فرماتا ہے جنت کی چوڑائی جو ہے نا، چوڑائی یہ 7 زمینوں 7 آسمانوں سے زیادہ ہے۔ ہر چیز کی ایک چوڑائی ہوتی ہے، ایک لمبائی ہوتی ہے۔ چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی، آپ کپڑے کی دکان پہ جائیں، کپڑے کا تھان کھلوائیں، اس کی چوڑائی تھوڑی ہوگی، لمبائی۔ یہ جنت کی لمبائی کا ذکر نہیں ہو رہا، چوڑائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں سے بھی زیادہ یہ چوڑائی ہے۔ اور یہ ایک جنت کی بات ہو رہی ہے، اور بنائی اللہ نے 8 ہیں، جنتیں ہیں 8 ہیں۔ 7 زمینیں کتنی ہیں، 7 آسمان کتنے ہیں، ان کو پھیلا کے رکھ لے چوڑائی کتنی بنتی ہے، اور جنت کی چوڑائی ان سب سے بھی زیادہ ہے۔ اور وہ ایک جنت کی بات ہے، پھر ایک کے بعد دوسری جنت، دوسری کے بعد تیسری جنت، تیسری کے بعد چوتھی جنت، چوتھی کے بعد 5ویں جنت، پھر 6ٹھی جنت، پھر 7ویں جنت، پھر 8ویں جنت۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں 8 جنتوں کا مالک میرا حسن اور حسین ہے۔ 8 جنتوں کا مالک حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ لوگوں نے 3-4 آیتیں رٹ لی ہیں قرآن سے، جی قرآن میں یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ آؤ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں اہل بیت کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا، اے علی قرآن میں آپ کی شان کتنی آیتوں میں اتری؟ حضرت مولا علی نے فرمایا جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے نا، ان آیتوں کا مخاطب اول میں علی ہوں، سب سے پہلا مومن ہی میں ہوں۔ تو جہاں جہاں اللہ نے کہا نا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو پہلی بات ہی مجھ سے کی ہے، پہلا ذکر ہی میرا ہوا ہے۔ اور اب یا ایھا الذین آمنو کتنی دفعہ آیا پورے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ 266 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 266 مرتبہ۔ یہ تو وہ آیتیں ہو گئیں کہ جن میں سب مومنین کا ذکر ہے اور مخاطب اول مولا علی ہے، تو 266 آیتیں ہو گئیں علی کی شان میں، بولیے نا، 266 آیتیں ہو گئیں علی کی شان میں۔ اب میں آپ کو اگلا راہ بھی دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن عظمت مصطفیٰ بھی ہے، عظمت اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے، عظمت اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے۔ آؤ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں علمی طور پہ۔ مولا علی فرماتے ہیں پورے قرآن کو مختصر کرو، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو مختصر کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو مختصر کرو، با ہے،
با کو مختصر کرو، با کا نقطہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ وہ نقطہ کون ہوں؟ میں علی ہوں۔ تو سارا قرآن ہو گیا اہل بیت کی شان میں، بولیے۔ لیکن ہم نے جو آیت پڑھنی ہے اہل بیت کی شان میں، طہارت اہل بیت کے موضوع پر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب، بے شک اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے۔ میں ذرا عاشقانہ ترجمہ کرنے لگا ہوں آیت کا، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہی یہ ہے، اللہ کا پروگرام ہی یہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہی یہ ہے، کیا؟ لیذہب عنکم، تم سے دور کر دے، الرجس، رجس کو میں بعد میں بتاؤں گا رجس کسے کہتے ہیں اور نجس کیا ہوتا ہے اور عیب کیا ہوتا ہے، اس میں فرق بیان کروں گا۔ آپ یہاں یہی ترجمہ فی الوقت کر لیں عیب کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ دور کر دے تم سے ہر عیب کو، اہل البیت، اے میرے نبی کی اہل بیت والو، وَيُطَہِّرَكُمْ، اور اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تطہیرا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ سن لیا آپ نے ترجمہ، اب سنیں عاشقانہ ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے، اللہ کا درشی پڑھ لیجئے ذرا محبت سے، الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے، ایک ارادہ ہے آپ کا، ایک ارادہ ہے میرا، ایک ارادہ ہے مرد عورت زید عمر بکر کا۔ یہاں جس ارادے کی بات ہو رہی ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ وہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ خود قدیم ازلی ابدی ہے، اس کا ہر فعل بھی قدیم ازلی اور ابدی ہے۔ جس طرح اللہ کو فنا نہیں، اللہ کے کسی عمل کو کسی فعل کو فنا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ ہے، یہ ارادے کا فاعل اللہ ہے اور ارادہ فعل ہے۔ ایک میں نے ارادہ کیا کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا، تو میں گھر سے چلا، تیاری کر کے آیا، چلتے چلتے آ کے پہنچا اور ممبر پہ آپ کے سامنے بیٹھا، تو یہ میرا ارادہ ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً، تو میرا ارادہ پورا کب ہوا؟ جب میں چل کے یہاں آیا اور اتنا ٹائم گزر گیا، پھر آ کے یہاں بیٹھا اور گفتگو شروع ہوئی، پھر میرا ارادہ مکمل ہوا۔ ایک ارادہ آپ نے کیا تھا کہ آج ہم نے نور مسجد میں جمعہ پڑھنے جانا ہے، آپ نے ارادہ کیا، تیاری کی، ارادہ کب سے کیا تھا اور عمل کب ہو رہا ہے؟ ارادہ آپ نے کل پرسوں ترسوں جب بھی کیا، یا پچھلے جمعے کیا، یا آدھے گھنٹے پہلے بھی کیا، تیاری کی، کپڑے پہنے، غسل کیا، خوشبو لگائی، اچھے انداز سے آپ چلتے ہوئے آئے اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ کا ارادہ پورا ہو رہا ہے۔ کیا کب تھا؟ کافی دیر پہلے۔ سمجھے اس بات کو، کیا کب تھا؟ کافی دیر پہلے۔ تو یہ ہمارا ارادہ ہے جو شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، جس کو فنا بھی ہے، جس کو زوال بھی ہے۔ لیکن جو اہل بیت کی پاکی کا ارادہ ہے نا، یہ فانی کا ارادہ نہیں، یہ باقی رہنے والی ذات کا ارادہ ہے۔ ایک ارادہ ہے آپ کا، ایک ارادہ ہے میرا۔ آپ نے ارادہ کیا چل کے آئے پھر پہنچے، میں نے ارادہ کیا چل کے آیا پھر پہنچا۔ اور یہ ارادہ ہے خالق کا، یہ ارادہ ہے مالک کا، یہ ارادہ ہے رب العالمین کا، یہ ارادہ ہے اللہ جل جلالہ کا، جس میں عیب نہیں، جس میں فنا نہیں، جس میں زوال نہیں۔ فرمایا یہ میرا ارادہ ہے اور ارادہ اللہ نے کیا ہے، اور ارادہ یہ کیا نبی کے گھر والوں کو ہر گندگی سے پاک کر دوں۔ ارادہ بھی ازل سے ہے، طہارت بھی ازل سے ہے۔ اہل بیت کا طہارت کا ارادہ بھی ازل سے ہے۔ لو میں دوسری حدیث آپ کو دلیل کے طور پہ ساتھ لگا کے پھر آگے چلاتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق من قبل 50,000 سنہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے
مخلوق کے بارے میں جو کچھ ہونا تھا، جو تقدیر تھی، وہ سب کچھ لکھ دیا تھا۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، ابھی پیدا نہیں ہوئی مخلوق، اللہ نے لکھ دیا کہ کس کس نے کیا کیا کرنا ہے۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے لکھ دیا اہل بیت پاک رہے گی۔ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان بھی نہیں آئے، 50,000 سال پہلے لکھ دیا ایک مصطفیٰ ہوگا، ایک علی المرتضیٰ ہوگا، ایک حسن و حسین ہوں گے، ایک زہرا پاک ہوگی۔ یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے۔ اب آئیں اس آیت کی طرف دوبارہ، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے۔ تھوڑی عربی کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا نا انما یرید لیذھب، اللہ کا نام نہ بھی آتا تو پھر بھی معنی یہی تھا بے شک وہ چاہتا ہے، معنی اللہ ہی تھا، کیونکہ پیچھے ذکر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے، بعد میں ضمیر بیان کر دی جاتی ہے، اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کا ذکر ہونا تو اللہ نے اشارتاً اپنا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اشارہ نہیں کیا، اپنے نام کو چھپا کے نہیں رکھا۔ مولا تو انما یریدو ہی کہہ دیتا، اللہ کا لفظ نہ بھی بولتا تو ترجمہ یہی بنتا تھا، تو نے اللہ کا نام دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے یریدو، اس کا معنی ہے چاہتا ہوں، تو جب میں چاہتا ہوں اہل بیت کو تو میں چھپ چھپ کے کیوں رہوں، میں اپنی طرف اشارتاً ذکر کیوں کروں، کھل کھلا کے اور میدان میں آ کر اہل بیت کی پاکی بیان کروں گا، تاکہ میں اپنی مخلوق کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی شان بیان کرنا ڈرپوک بندے کا کام نہیں، میدان کے آ کے بیان ہونا چاہیے۔ چھپ چھپا کے شان اہل بیت بیان نہیں ہوتی، ظاہر ہو کر میدان میں اتر کر شان اہل بیت ذکر ہوتی ہے۔ اگلا جملہ سنو، الرجس، اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں میں رجس کو دور کروں، نجس نہیں فرمایا۔ نجس کہتے ہیں پلیدی کو، گندگی کو، عیب کو، گناہ کو، اور یہاں رجس کہا ہے۔ آج تک آپ نے یہی ترجمہ سنا ہے، عیب دور کر دوں گا، لیکن میں اگلا ترجمہ عربی گرامر کی روح سے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اہل بیت سے رجس دور کرنا چاہتا ہوں۔ رجس ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے رجس، اس میں فرق ہے۔ مثلا میرے کپڑے پہ کوئی غلاظت لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، تو شریعت فرماتی ہے تیرا کپڑا ناپاک ہو گیا، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، عیب لگ گیا، اسے کہتے ہیں نجس، کپڑا نجس ہو گیا۔ اب میں نے اسے دھویا، کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے، ایک دفعہ دھو اور پھر نچوڑو، جب قطرے بہنے رک جائیں پھر دوسری مرتبہ دھو، پھر نچوڑو، پھر جب خشک ہو جائے پھر یعنی قطرے جو ہے نا گرنے بند ہو جائیں پھر تیسری دفعہ دھو، پھر نچوڑو، پھر پاک ہوگا۔ یہ شریعت کہتی ہے۔ شریعت نے کہا نجس ہو گیا کپڑا، اسے دھو دے، پاک ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا جی کپڑے سے جو گند تھا، غلاظت تھی، وہ تو اتر گئی، لیکن اس کا جو ہلکا سا داغ اور نشان تھا نا، یہ رہ گیا۔ اب جو داغ نشان رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں رجس، اسے کیا کہتے ہیں؟ رجس۔ رجس پاک ہوتا ہے۔ آپ پوچھ لیں کسی بھی اہل علم سے، فتویٰ لے لیں کہ جب آپ نے غلاظت دھو لی 3 مرتبہ، اس کا جو نشان رہ گیا نا، داغ رہ گیا، آپ کہو کہ داغ رہ گیا، شریعت کہتی ہے پڑھ لے نماز، خیر ہے، وہ رجس پاک ہی ہوتا ہے۔ رجس وہ داغ ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے نجس پلید ہے، رجس پاک ہے۔ اور اللہ نے یہاں نجس کا ذکر نہیں کیا، گندگی کا ذکر نہیں کیا کہ اہل بیت سے گندگی دور کروں، عیب کا ذکر نہیں کیا کہ اہل بیت سے عیب دور کروں، فرمایا رجس، داغ کا ذکر کیا کہ جو پاکیزگی والے داغ ہیں وہ بھی اہل بیت میں نہ رہیں گے۔ مولا عیب دور کرنے کی بات کیوں نہ کی؟ فرمایا یہ میرے محمد کی آل ہے، جب عیب ہے ہی نہیں تو دور کیا کرنا ہے؟ فرمایا عیب تو ازل سے ہے ہی نہیں، ان میں گندگی اور پلیتی تو ہے ہی نہیں، تو پھر دور کیا کرنا ہے؟ یا اللہ پھر دور کیا کیا؟ فرمایا وہ جو رجس ہلکا سا داغ بھی ہوتا ہے، وہ رجس
اس کا سادہ ترجمہ یوں سمجھیں، میری طرف دیکھیں، یوں سمجھیں کہ میں نے اپنا ناک صاف کیا اپنے رومال سے، کوئی اعتراض ہے؟ بھائی جائز ہے، میں نے رومال رکھا ہے اس لیے منہ صاف کرنے، میں نے ناک صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب رومال سامنے پڑا ہے، میں نے اپنے کپڑے سے صاف کر لیا، اعتراض اس میں بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے، بھائی میرا کپڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے مجھے اپنے کپڑوں سے ناک صاف کرتے ہوئے تو آپ کی طبیعت میں گھن آئے گی، تھوڑی سی ہلکی سی، حالانکہ ہے یہ بھی جائز، شریعت اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتی، آپ اپنے کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن رومال کے ہوتے ہوئے میں نے کپڑوں سے کر لیا تو یہ رجس ہے، یہ تھوڑا سا داغ ہے۔ فرمایا رب کی ذات کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ اہل بیت میں اتنا عیب بھی ہو، اہل بیت میں اتنا عیب ہونا بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت سیدہ ام سلمہ بھی فرماتی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے ماں اس کی نماز نہیں پڑھ سکتی، گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، پلیدی ہوتی ہے، پڑھ نہیں سکتی۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں ادھر امام حسن پیدا ہوئے، عصر کی نماز کی اذان آواز آئی، حضرت زہرا پاک نے وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو رجس کسے کہتے ہیں اور نجس کسے کہتے ہیں، اور اللہ نے کتنا پاک کیا اہل بیت کے اطہار کو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں گئی، حسن پیدا ہوئے، ادھر اذان کی آواز آئی، حضرت سیدہ زہرا پاک اٹھی، وضو کیا، مصلی بچھایا، غسل بھی نہیں کیا، غسل بھی حدیث کے لفظ ہے، وضو کیا اور مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی کہ عورت تو 40 دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، سیدہ زہرا پاک نماز پڑھ لی، جب سلام پھیرا نا تو میں نے، حضرت ام سلمہ فرماتے میں نے سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا سیدہ زہرا عورت تو 40 دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ نے ادھر مصلی بچھا لیا، ادھر حسن پیدا ہوئے، فوراً آپ نے نماز پڑھ لی، پلیدی نہیں آئی۔ حضرت سیدہ زہرا پاک مسکرا کے کہنے لگی اے سیدہ ام سلمہ میں عام کی بیٹی نہیں پاکوں کے امام کی بیٹی ہوں۔ فرمایا میں کسی عام کی بیٹی نہیں، میں پاکوں کے امام کی بیٹی ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں سمجھ نہ آئی، حیران کی ختم نہ ہوئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ فاطمہ انداز سمجھ میں نہیں آیا، ادھر حسن پیدا ہوتے ہیں، ادھر وہ نماز پڑھتی ہے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا ام سلمہ میری بیٹی بطول ہے، میری بیٹی بطول ہے، زہرا ہے۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے جنت کی کلی، اگر جنت میں بھی پلیدی آنی ہے تو پاکی کہاں رہے گی؟ فرمایا زہرا جنت کی کلی کو کہتے ہیں، اور بطول ہے، میری بیٹی بطول ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا کی ہر عورت کو ناپاک کر دیتی ہیں، میری فاطمہ ان ساری پلیدیوں سے پاک پیدا ہوئی ہے۔ میری بیٹی سب سے پاک، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان، اور آگے فرمایا تطہیرا، جب وَيُطَهِّرُكُمْ کہہ دیا تو تطہیرا کہنے کا کیا معنی؟ توجہ ہے سب کی؟ وَيُطَهِّرَكُمْ کا معنی بھی یہی ہے، تمہیں پاک کر دیا، تطہیرا کیوں کہا؟ اس کا جواب آپ کو آیت درود سے ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، جب سلموا ہو گیا تو تسلیمہ کا تو معنی ہی کوئی نہیں، سلموا کا معنی سلام پڑھو، تسلیمہ کا معنی بھی سلام پڑھو، اور یہ مفعول مطلق ہے عربی میں، اور اس کا معنی یہ ہے خوب خوب سلام پڑھو۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے وقت نہ دیکھو، ٹائم نہ دیکھو، جگہ نہ دیکھو، دن رات نہ دیکھو، جب بھی ذوق مچلے نا درود و سلام شروع کر دو، جب بھی ذوق آئے درود و سلام، چاہے اذان سے پہلے پڑھ لو چاہے بعد میں پڑھ لو، چاہے نماز سے پہلے پڑھ لو چاہے نماز کے بعد پڑھ لو۔ تو فرمایا جب جب ذوق پیدا ہو پڑھتے رہو۔ اب آئیں اس آیت کی طرف، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
تمہیں پاک کر دیا اور خوب پاک کر دیا. اور وہاں فرمایا وسلموا تسلیما, سلام پڑھو اور خوب سلام پڑھو. یا اللہ کتنے ٹائم. ادھر اللہ بھی کہتا ہے یصلون علی النبی, اللہ بھی درود بھیجتا ہے, اور حضور کو بھی اللہ کہتا ہے سلام پڑھو, درود پڑھو. فصلی لربک وانحر, فصلی صلاۃ پڑھو. ادھر کہا اللہ صلاۃ بھیجتا ہے, ادھر کہا محبوب تم بھی صلاۃ. اس میں صلاۃ کا معنی اور ہے, اس میں اور ہے, لیکن میں لفظ صلاۃ کو بیان کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں, توجہ رہیے میری طرف. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو صلاۃ بھیجتا ہے, محبوب تو بھی صلاۃ پڑھ. فصلی لربک, اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو. یصلون علی النبی, وہ نبی پر صلاۃ بھیجے اور نبی کو کہے اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھ. مولا کتنے دن, کتنے وقت, کس ٹائم پڑھوں؟ فرمایا سونیا فرق صرف اتنا ہے, میں ہر وقت بھیجوں گا, تو 5 دفعہ پڑھ لے. تو پورے دن میں 5 دفعہ پڑھ لے, میں ہر وقت بھیجوں گا, تو پورے دن میں. حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اسی آیات کو جوڑ کر ترجمہ یہ کیا تھا. اللہ نے محبوب کو کہا سونیا تیری 5 ویلے میری ہر ویلے, تیری 5 ویلے. یہ لوگوں نے تروڑ مروڑ کے, جس طرح آیتوں کو مروڑ مروڑ کے ایک آیت کسی کے بارے میں نازل ہوتی ہے جوڑ کسی پہ دیتے ہیں, اسی طریقے سے بابا بلے شاہ کا کلام کسی کے لیے انہوں نے کہا اور جوڑ مولویوں پہ دیا کہ مولوی 5 دفعہ پڑھتے ہیں, پیر فقیر ہر ویلے پڑھتے ہیں. یہ معنی انہوں نے اس آیت کا کیا ہے. فرمایا یہ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے سونیا تیری 5 ویلے تیرے رب دی ہر ویلے, تو 5 دفعہ صلاۃ پڑھ, تیرا رب تجھ پہ ہر وقت صلاۃ بھیجے گا. اب سنو اس آیت کو, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے اہل بیت تمہیں پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے, جس طرح پاک کرنے کا. اللہ اکبر. میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو, اللہ کے نام پہ, اور میں کہتا ہوں اللہ بھلا کرے, اس میں کوئی حرج نہیں, میری مرضی ہے, دوں مرضی ہے نہ دوں. کوئی بندہ مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتا بھئی آپ نے دیا کیوں نہیں کچھ, بھئی میری مرضی ہے, وہ آیا میں نہیں دینا چاہتا یا میرے پاس نہیں ہے, میں نے کہا اللہ بھلا کرے, نہ نہیں دیتا. لیکن اگر میں نے کسی بندے کو خود کہا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے, پھر وہ کہے 10 روپے دے دو, پھر میں کہوں اللہ بھلا کرے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. سمجھے دوبارہ مثال کو. آپ ایک بندے سے کہیں کہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو, یا آپ ایک بھیک منگے سے کہیں کہ کیا چاہیے تجھے, وہ کہتا ہے 1 کلو آٹا لے دو. آپ نے خود کہا مانگ, پھر اس نے مانگا, پھر آپ نے کہا اللہ بھلا کرے, اللہ, یہ ہے عیب. اور اگر کسی نے ڈائریکٹ آ کے مانگا اور آپ نے نہ دیا, یہ ہے رجس. آپ نے کہہ کر منگوایا پھر نہ دیا, یہ ہے نجس, پلیدی, ناپاکی, عیبی, عیب, غلطی, گناہ, جو بھی کہہ لیں اسے. اور ایک ہے ایک بندہ خود آیا تھا اور آپ نے اسے اپنی مرضی سے نہیں دیا, تو نہ شریعت کوئی فتویٰ لگاتی ہے, نہ کوئی ملا کوئی اعتراض کر سکتا ہے, نہ کوئی بندہ کسی قسم کی جو ہے انگلی اٹھا سکتا ہے. یہ ہے رجس, وہ تھی نجس. اللہ فرماتا ہے نجس تو دور کی بات ہے, میں نے اہل بیت کو رجس سے بھی پاک کر دیا. مولا کیا مانا؟ فرمایا جب یہ خود کہتے ہیں نا مانگ, تب تو خالی موڑنا دور کی بات ہے, جب کوئی سوالی اپنی مرضی سے آتا ہے یہ تب بھی خالی نہیں لوٹاتے. مولا صرف اتنا ہی فرمایا نہیں, جو مانگ لے وہ بھی خالی نہیں رہتا, جو نہیں مانگتا یہ اس کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں. یہ ہے اہل بیت کی پاکی. اور حسین بھی پاک ہے, حسین بھی پاک ہے. اگر حضرت امام حسین کربلا میں نہ جاتے تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں تھا, نہتے تھے, بظاہر افرادی قوت کم تھی. اگر امام حسین میدان کربلا میں نہ جاتے تو کوئی عیب نہیں تھا, عیب نہیں تھا, لیکن رجس تھا, تھوڑا سا ہلکا سا داغ تھا. اللہ نے فرمایا میں نے تو رجس سے بھی پاکی عطا فرمائی ہے, میں نے تو رجس سے بھی پاک کیا, اس کا جانا ضروری تھا.
اس کا جانا ضروری تھا. بھئی دیکھیں نا، اب برما میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر اللہ رحم فرمائے، برما میں ظلم ہو رہا ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ نہیں وہاں پہنچ سکتا، ہر بندہ نہیں جا سکتا. ہم نہ بھی جائیں، ہم گھر بیٹھے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ بھی بہت ہے. لیکن اگر ہم چلے جائیں، اگر ہم ساری رکاوٹیں توڑ کے چلے جائیں، اسے کہتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حسین مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا نہ بھی جاتے، صحابہ روکتے بھی رہے، ازواج مطہرات روکتی بھی رہیں، اہل بیت اطہار کے اپنے افراد روکتے بھی رہے. اگر حسین نہ بھی جاتا تو اعتراض کوئی نہیں تھا، گھر بیٹھے دعا مانگتے، یا اللہ یزید کو نیست و نابود فرما. تو حسین کی زبان میں اتنی پاور تھی کہ اللہ وہ نہیں بیٹھے یزید کا ستیہ ناش کر دے. لیکن حسین چل کے گیا. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے اللہ نے ہمیں ایسا پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق بنتا ہے. اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام تو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. فرمایا اسلام کی زندگی کی. میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتا جی امام حسین کی یہ شان ہے، یہ شان آپ بیان کرتے ہو. دیکھیں نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر پانی بند ہو گیا، انا ساگر دریا تھا، پانی بند کر دیا. آپ نے اپنے مرید کو لوٹا دیا، جا تالاب سے پانی بھر کے لے آ. مرید گیا اور اس نے لوٹا تالاب میں ڈالا، سارا پانی اس کے اندر آ گیا. تالاب کے اندر اور لوٹے کے اندر سارے تالاب کا پانی آ گیا، اور وہ ساری دنیا ان کے پیچھے چل پڑی. اب وہ جو منکر تھے وہ بھی مومن بن گئے. تو حضرت معین الدین اجمیری کی تو شان امام حسین کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. اگر امام حسین میدان کربلا میں، وہاں تو دریا سامنے چل رہا تھا، نہر فرات سامنے چل رہی تھی، وہاں کیوں نہیں منگوایا؟ وہاں کیوں نہیں منگایا؟ میں نے کہا اللہ نے رجس سے بھی پاک کیا، صرف نجس سے نہیں، رجس سے پاک کیا. شان امام حسین کی خواجہ معین سے بھی زیادہ ہے. لیکن فرق یہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں گئے تھے دین پھیلانے کے لیے، اور حسین کربلا میں گئے تھے دین بچانے کے لیے. حسین کربلا میں گئے تھے دین بچانے کی قیمت اور ہوتی ہے، پھیلانے کی قیمت اور ہوتی ہے. جہاں پھیلانا ہو وہاں کرامتیں دکھائی جاتی ہیں، جہاں بچانا ہو وہاں قربانیاں دی جاتی ہیں. جہاں بچانا ہو وہاں قربانیاں دی جاتی ہیں. اور پھر اگلی جملہ سنو، حضرت امام حسین کہتا ہے جی حضرت مولا علی، حضرت نبی پاک علیہ السلام پہنچے کیوں نہیں مدد کے لیے؟ مشکل کشا کا ہے، محترس تھا. کہنے لگا حضرت مولا علی نہیں گئے میدان کربلا میں. حضرت امام تم کہتے ہو مشکل کشا ہے، تمہاری مدد کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی تو کی کوئی نہیں. توجہ ہے سب کی؟ اپنے بیٹے کی تو کی کوئی نہیں، تو آپ کی ان کی کیسے کر دی؟ آپ کی کیسے ہو جاتی ہے؟ لو سنو بات. میرا کوئی شاگرد ہوگا نا، شاگرد اگر وہ لائق ہو اور میں نے خوبصورت طریقے سے اس کو امتحان کی تیاری کروائی ہو، گیس پیپر بھی، ماڈل پیپر بھی، سب کچھ اس نے پڑھا ہو، معروضی بھی پڑھی ہو، سب کچھ پڑھا ہو، اب جب امتحان کا وقت آئے گا تو میں جاؤں چہرے چھپا چھپا کے ماسٹر صاحب کے پاس جس کی ڈیوٹی ہے اس کے امتحانی مرکز میں جا کے کہوں جی بچہ نالائق ہے، تھوڑی مہربانی کرو اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، ہاتھ ہولا رکھنا، نقل لگوا دینا، رشوت لے لینا، بچہ پاس ہو جائے، فیل ہو گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے بچے میں نالائکی ہے. بچے میں، جس بچے میں نالائکی ہوتی ہے نا اس کے وارث امتحان میں مداخلت کرتے ہیں. سنیں دوبارہ جملہ، جس بچے میں نالائکی ہوتی ہے اس کے وارث امتحان میں مداخلت کرتے ہیں. جس بچے میں نالائکی ہوتی ہے اس کے وارث امتحان میں مداخلت کرتے ہیں. تو اگر بچہ ہی حسین ہو، اگر بچہ ہی حسین جیسا ہو تو مصطفیٰ بھی جانتے تھے، مولا علی المرتضیٰ بھی جانتے تھے کہ اس نے کربلا میں کٹنا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ ہاتھ ہولا رکھنا، یا اللہ رگڑا تھوڑا چڑھے، یا اللہ شہادتیں تھوڑی ہو، یا اللہ کربلا سے بچا لے. جب بھی مصطفیٰ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے دعا یہی کی، یا اللہ حسین کو ثابت قدمی عطا فرما، حسین کو ثابت قدمی عطا فرما. حضور آپ نے کربلا جانے سے روکا کیوں نہیں؟ فرمایا مداخلت وہ کرتا ہے
جس نے نالائکی بچے کو پڑھایا ہو، جس کی تعلیم میں تربیت میں کمی ہو، نقص ہو، فرمایا حسین کو روکنا نہیں، حسین کو کربلا میں بھیجوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے جس کا حسین ایسا ہے وہ جس مصطفیٰ سے پڑھا ہے مصطفیٰ کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حسین کو بھیجنا ضروری اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ پڑھایا کس کا ہے۔ لوگ پھٹیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لوگ ڈیسکوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ وہ طالب علم ہے جو مصطفیٰ پہ کندھوں پہ بیٹھ کے پڑھا، یہ وہ مصطفیٰ ہے۔ لوگ قلم دوات پکڑ کے پڑھتے ہیں، یہ وہ طالب علم ہے جو مصطفیٰ کی زلفیں پکڑ کے پڑھا ہے۔ فرمایا بھیجا اس لیے ہے دنیا کو علم ہو یہ پڑھایا کس کا ہے۔ یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اور پھر سنو، حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، طاقت کی بات اور ہوتی ہے، میں سادہ جملہ بولوں، مقام اور ہوتا ہے، امتحان اور ہوتا ہے۔ مقام جتنا بلند ہوتا ہے امتحان اتنا ہی ٹف ہوتا ہے۔ جو میٹرک کا طالب علم ہے نا، توجہ ہے سب کی، جو میٹرک کا طالب علم اس کو سوال ہولے آتے ہیں، اور جو پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے اس کے سوال بھی اتنے ٹف ہوں گے۔ تو جتنی کلاس بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بھی، اتنے سوال بھی بڑے ہوتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں۔ اب جس بندے نے میٹرک کی بھی تیاری نہ کی ہو وہ تو ڈرے گا پی ایچ ڈی میں بیٹھنے سے، وہ تو ایم میں بیٹھنے سے ڈرے گا، اور جس کی تیاری پی ایچ ڈی کی بھی ٹاپ کلاس کی ہو وہ امتحانی مرکز میں جائے، ٹیچر کہے میں نے تجھ سے 10ویں کا سوال پوچھنا ہے، وہ کہے گا پوچھ لو، وہ یہی کہے گا نا، مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میری تیاری بڑی ٹاپ کلاس ہے۔ وہ کہے نہیں میں نے ایم اے کا سوال پوچھنا ہے، یہ کہے گا راج کے پوچھو، میری تیاری ہے ابھی جواب دیتا ہوں۔ تو پیچھے پیچھے وہ ہٹتا ہے جس کی تیاری نہیں ہوتی، اور جس کی تیاری ٹاپ کلاس کی ہوتی ہے اور ٹاپ جماعت کی ہوتی ہے، وہ اس سے چھوٹا سوال کرو یا بڑا سوال کرو اس کے لیے ایک ہی جیسے ہیں۔ اب آؤ، حسین کربلا میں اسلام کا امتحانی پرچہ حل کرنے گیا تھا، وہاں تیاری ٹاپ کلاس کی تھی۔ جب اسلام نے کہا حسین علی اصغر کا سوال ہے، فرمایا دے دیتا ہوں۔ فرمایا حسین علی اکبر کا سوال ہے، کہا یہ بھی لے لو۔ کہا حسین اون و محمد کا سوال ہے، کہا یہ بھی لے لو۔ کہا حسین یہ میٹرک ایف اے بی ایم میں تھے، اب پی ایچ ڈی ٹاپ کلاس کا سوال ہے، تیرا سر چاہیے۔ فرمایا سر بھی قربان ہے، لہو بھی قربان ہے، حسین کی نسلیں بھی اسلام پر قربان ہو جاتی۔ یہ امتحان کی تیاری تھی ٹاپ کلاس کی، اور پیچھے پیچھے وہ رہتا ہے۔ امتحان اور ہوتا ہے، مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے مریدوں کا قافلہ پورا گھرانہ گیا تھا حج کرنے، حج سے واپس آئے، بوڑھی مائی ان میں سے آ کے بیٹھ گئی، کہتی بابا جی تھوڑی مہربانی کرو، بڑا افسوس ہوا، میں حج کرنے گئی، وہاں جب میں آب زمزم، اس وقت کنواں ہوتا تھا اور ڈول ڈالنے پڑتے تھے اندر، اب تو بند ہو گیا ہے۔ فرمایا کہنے لگی حضرت جی میں نے کنویں میں ڈول ڈالنے کے لیے جب ہاتھ اندر رکھا نا تو وہ میری ماں کی خاندانی انگوٹھی تھی، وہ کنویں میں گر گئی، وہ آب زمزم کے کنویں میں گر گئی۔ اب افسوس بڑا ہوا، وہاں سے تو نکلتی نہیں تھی، نکال نہیں سکتی تھی، افسوس بڑا ہے، ماں کی یاد گیری تھی۔ تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں افسوس کرنے آئی ہے یا لینے آئی ہے؟ افسوس کرنے آئی ہے یا لینے آئی ہے؟ اس نے کہا جی دے دو تو کیا ہی کرم کی بات ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے نا اپنے مصلے کا کونا اٹھایا اور زمین کے اندر یوں ہاتھ ڈالا، مٹی میں، مٹی سے ہاتھ ڈال کے یوں نکالا تو اس کی جو ماں والی انگوٹھی تھی مجدد الفسانی کے ہاتھ میں آ گئی، ہاتھ میں آئی۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا ہم مدینے والے کے غلام ہیں، کنیکشن وہیں جڑے رہتے ہیں، کنیکشن وہیں رہتے ہیں۔ لوگوں مجدد الفسانی وہ ہے جو عمر فاروق کا خون ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ بھائی میرا سوال یہ ہے، جس کی رگوں میں عمر کا خون ہے، جب اس میں اتنا پاور ہے، زمزم سے تعلق جڑا رہتا ہے، تو وہ عمر جس حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نظریں جھکا کے کھڑا رہا ساری زندگی، اس حسین میں کتنی طاقت ہوگی؟ اگر اس کا کنیکشن زمزم سے ہے تو حسین کا کنیکشن کوثر سے جڑا رہتا۔ امتحان اور ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے، چاہتے تو سب کچھ کر سکتے، مانگنا تو دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم اگر امام حسین کے دل میں خیال ہی آ جاتا، اگر حسین کے دل میں
خیال ہی آ جاتا کوثر کی نہر کا چشمہ اللہ کربلا میں بہا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس لگی تھی غار ثور میں، حضور نے فرمایا جا غار کے منہ پہ پانی پی لے۔ حضرت ابوبکر فرماتے میں گیا، میں نے نہر چلتی دیکھی، تالاب چلتا دیکھا، چشمہ چلتا دیکھا، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ میں نے پیا اور اتنا ذائقہ محسوس ہوا، واپس آیا، میرے نبی نے فرمایا پی لیا؟ حضور پی لیا۔ فرمایا جانتا ہے کہاں سے آیا تھا؟ جانتا ہے؟ حضور خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے وفاداری بڑی کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ، آج تجھے پیاس لگی، اللہ نے جبریل کو آرڈر دے دیا کہ اے جبریل ابو بکر وفادار بڑا ہے میرے مصطفیٰ کا، اسے لگ گئی ہے پیاس، اب اس کی پیاس بجھانے کے لیے جنتی کوثر کا چشمہ جاری فرما دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرا سوال یہ ہے جو ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھاتا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کوثر آ جاتا ہے، تو جو حسین خود نبی کے کندھوں پہ بیٹھا اس کی پیاس بجھانے کے لیے بھی جنتی نہر کھل سکتی تھی۔ فرق صرف یہ ہے، فرق صرف اتنا ہے، مقام اور ہوتا ہے، زندہ باد، مقام اور ہوتا ہے، امتحان اور ہوتا ہے، نجس اور ہوتا ہے، رجس اور ہوتا ہے۔ کہا نجس سے بھی پاک کیا، رجس سے بھی پاک کیا۔ لوگوں اہل بیت کی محبت کا دامن تھامو، خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں نجات کا ذریعہ ہی اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، سنو جو اہل بیت کی محبت میں مرا توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا بخشش کے بغیر نہیں مر سکتا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا ساری دنیا کو ڈر ہوتا ہے اسرائیل آئے گا، رگڑا پھیرے گا، جان نکالے گا۔ فرمایا جو اہل بیت کی محبت والا محبت میں مرتا ہے، جب اسرائیل آتا ہے جنتی پھولوں کا ہار بھی لے کے آتا ہے، جنت کی بشارت بھی دے کے جاتا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد تادیف بالجنت کما یادیف بالجنت کما تادیف العروس الی زوج بیتہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت کا محب محبت اہل بیت میں مرتا ہے، جب جنت میں جائے گا نا عام حالت میں نہیں جائے گا، جس طرح دلہن پہلے دن دولہے کے گھر میں جاتی ہے اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھول برسائے جاتے ہیں، بلائیں لی جاتی ہیں، برکتیں لی جاتی ہیں، دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ فرمایا اس کر و فر اور اس شان و عظمت کے ساتھ محب اہل بیت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا، ایک اعلان سن لیجئے، اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے حوصلہ سنا حسین کا ساری زندگی، لیکن اس سید زین العابدین کا بھی حوصلہ سننا ہے، ان کے اندر کتنی جرأت اور پاور تھا۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر ہوگا، وقت پہ تشریف لایا کیجئے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 3 سال کے عرصے میں تقریباً پہلے پارے سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ فجر کے بعد درس قرآن شروع کیا تھا۔ کل جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی میں صبح فجر کے بعد ہمارا قرآن شریف مکمل ہو گیا۔ 3 سال میں قرآن پاک اللہ کے فضل سے اس کے محبوب کی رحمت سے مکمل ہوا۔ ختم قرآن کی خوشی میں انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام بروز اتوار فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جامع مسجد میں عظیم الشان محفل ذکر امام حسین برپا ہوگی انشاءاللہ، جس میں خصوصی خطاب کے لیے پروفیسر خالد عثمان قادری صاحب گجرانوالہ سے وہ تشریف لائیں گے، اس میں بھی شرکت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔